آپ کا کیا خیال ہے مصطفیٰ کمال کو غلط کام کرنے کا یہی موقع ملا ہے؟ میں ایم پی رہا ہوں یار، میں وزیر رہا ہوں آئی ٹی کا، میں کراچی کا میئر رہا ہوں بھائی، میں پاکستان کا سینیٹر رہا ہوں یار، آج جا کر اس عمر میں مجھے جا کر میں ایم این اے وزیر ہوں، تو یہ پچھلے سارے جو ادوار میرے گزرے جہاں پر میرے پاس سینکڑوں ارب روپے کمانے کھانے کے ذرائع موجود تھے، وہاں میں نے کوئی کمائی نہیں کی۔ بنائی ہوئی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گناہگار خاتون تھی جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، ایک بھی۔ اس کا گزر کہیں سے ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس سے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، مفہوم عرض کرو، اس گناہگار عورت نے جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس نے جب اس کتے کی پیاس دیکھی تو وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر اس جوتی میں کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا، کتے کو پانی پلانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ کس کام پہ؟ حج کرنے پہ، روزے رکھنے پہ، جہاد کرنے پہ نہیں۔ رب کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو اپنی، لیکن اشرف المخلوقات نہیں ہے، اعلیٰ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی۔ رب کو اپنی ایک ادنا سی چیز پر کتنا پیار ہے کہ کوئی گناہگار اس کو صرف پیاس بجھا رہا ہے، اس کی تو سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر رہا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو، جب آپ رب کی کسی اعلیٰ مخلوق کو کسی بیماری سے بچانے کے لیے نکلو گے تو اس رب کو آپ کی اس ادا پر، اس نیت پر کتنا پیار آئے گا۔ جب وہ کتے کی پیاس بجھانے پہ گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے تو ہم سب اپنی یہ نیت کر لیں کہ ہم کسی اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق کو اس بیماری سے بچانے کے لیے نکل رہے ہیں، تو خدا کی قسم تمہارا یہ دھوپ میں کھڑا ہونا، تمہارا یہ چلنا پھرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھو نوکری تو سب لوگ کرتے ہی ہیں اور اداروں میں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں ہمارے پاس اس ہیلتھ کے شعبے کے پاس اللہ کی مخلوق اس وقت آتی ہے جب وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس انسان وہ آ رہا ہے جو تکلیف میں ہے، تکلیف میں۔ بھائی ہسپتال میں کوئی کافی پینے تو نہیں آتا نا، کوئی سیر کرنے تو نہیں آتا نا، ہسپتالوں میں تو وہ آتا ہے جو بیچارہ بیمار ہے، جو مجبور ہے۔ تو امیجن کرو کہ ہمارے پاس اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق اس وقت ہمارا رخ کرتی ہے جب وہ تکلیف میں، اس تکلیف دہ انسان کو جس کی کوئی رنگ نسل زبان مسلک کی پوچھے بغیر، اگر ہم اس کی اپنے پاس جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ایمانداری سے اگر اس کے لیے کوشش کر دیں اس کی تکلیف کو مٹانے کے لیے، تو آپ یقین کرو رب میرا یہ ایمان ہے کہ رب ہمیں جو نوکری دے رکھی ہے، رزق دے رکھا ہے، تو الگ سی بات ہے، ہمیں ایسا کرنے پہ رب ہمارے گناہ معاف کرے گا اور ہمیں جنت عطا کرے گا۔ میں تو اس کام کو صبح دوپہر شام یہ سمجھ کے کر رہا ہوں، میں تو اس کام کو، یہ نارمل منسٹری نہیں ہے، یہ اللہ کے مخلوق جو کہ تکلیف میں اس سے ڈیل کرنے والی منسٹری ہے، تو میں مجھے پتا ہے آپ اس دھوپ میں گلی کوچوں میں جا کے آپ کو مت دیکھو کہ آپ کا کوئی آفیسر دیکھنے والا ہے، مت دیکھو کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ آپ کی تنخواہ کوئی کاٹنے والا ہو، نہیں کاٹنے والا کسی کی تنخواہ کچھ بھی، لیکن یہ دیکھو کہ جہاں پہ بھی آپ ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کا یہ چلنا پھرنا، جو بھی آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں، یہ کسی اللہ کی مخلوق کو کسی بڑی بیماری سے بچانے کے لیے۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ کو کوتاہی ہو گئی تو کوئی اور ناراض نہیں ہوگا، رب ناراض ہوگا۔ اور اس میں اگر ہماری جو ہے وہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری ہو گئی
تو ہم عرب کو راضی کرنے کے لیے یہ والا کام کریں. میں ریسورسز جو آج ہمارے پاس ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہے, میں اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. ہم نمبر آف ہم فیومیگیشن مشین بڑھانے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ نمبر آف گاڑیوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پرماننٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سال بھر یہ مہم جو ہے وہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کو بیمار پڑنے سے بچائیں, اللہ کی مخلوق کو بیمار پڑنے سے بچائیں. تو میں آپ لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگوں کو شاباش دیتا ہوں, اور آپ لوگوں کے لیے نیک تمنائیں اور دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کو میں یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں کہ جائیں اور ایک ایک چپے کو جو ہے وہ فیومیگیٹ کریں, اور اس موذی وہ جو وائرس ہے جو کہ مچھروں کے ذریعے جو ہے وہ کیری ہوتا ہے اس کو کل کریں. میں اسلام آباد کے اور تمام پاکستان کے سننے دیکھنے والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں, محلوں میں, اپنے اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ کہیں آپ کے یہ مچھر جو ہے یہ صاف پانی میں پرورش کرتا ہے, یہ گندے پانی کا مچھر نہیں ہے. یہ جو ڈینگی کا وائرس کا مچھر ہے یہ صاف پانی میں بارشیں ہو رہی ہیں, کوئی پانی کسی آپ کے کوئی خالی اسپیئر ویل کوئی اگر پڑی ہوئی ہے, کوئی ٹائر پڑا اس میں تو نہیں رہ گیا, کسی بکٹ میں پانی نہیں جمع ہو گیا. اس صاف پانی میں یہ مچھر جو ہے وہ پرورش پاتا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور وہاں سے اس صفائی کا خیال رکھنا ہے. ہر انسان اپنی کوشش کرے گا, گورنمنٹ اپنی کوشش کر رہی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کر ایک بہتر انوائرمنٹ, بہتر جو ہے وہ ایک فضا دینے میں کامیاب ہوں گے. گزرے ہوئے کل ہم نے پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز کیا. 8 لاکھ خواتین کو کینسر ہوتا تھا, سروائیکل کینسر ہوتا تھا, دنیا بھر میں ہوتا ہے. پاکستان میں 5000 میری ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ کینسر ہوتا تھا. 3500 خواتین میری مائیں بہنیں بیٹیاں مر جاتی ہیں, اس میں انتقال ہو جاتا ان کا. کل اس سے کینسر سے بچاؤ کا کہ یہ ایک ٹیکہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی بھر اس ٹیکے لگانے والے کو کینسر ہوگا ہی نہیں. وہ ہر دنیا میں ہر 2 منٹ پر ہر 1 منٹ پر ایک پیشنٹ آ رہا ہے کینسر کا, اور ہر 2 منٹ کے بعد ایک میری ماں بہن بیٹی کی, ایک خاتون کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ہر 1 منٹ پہ ہر دنیا میں تو 2 منٹ پہ ڈیتھ ہو رہی ہے, اور 1 منٹ پہ یہ ہر 1 منٹ پہ ایک نیا مریض آ رہا ہے. اتنی تیزی سے یہ اس کے بچاؤ کے لیے اگین پریونشن از بیٹر دین کیور. میں سارے پاکستان کی بیٹیوں کو, ماؤں کو کیا کریے, یہ ڈاکٹر راشدہ بطول جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں, کل سب سے پہلا اسلام آباد میں جو انجیکشن لگایا گیا وہ ان کی اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو, انہوں نے اپنی بیٹی کو لگوایا. خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی غلط چیز ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مصطفیٰ کمال کو غلط کام کرنے کا یہی موقع ملا ہے. میں ایم پی رہا ہوں یار, میں وزیر رہا ہوں آئی ٹی کا, میں کراچی کا میئر رہا ہوں بھائی, میں پاکستان کا سینیٹر رہا ہوں یار. آج جا کر اس عمر میں مجھے جا کر میں ایم این اے وزیر ہوں, تو یہ پچھلے سارے جو ادوار میرے گزرے جہاں پر میرے پاس سینکڑوں ارب روپے کمانے کھانے کے ذرائع موجود تھے, وہاں میں نے کوئی کمائی نہیں کی. یہاں کے لوگوں کو, اپنے قوم کے بچیوں کو غلط دوا غلط چیز کھلا کر میں جو ہے اپنی دنیا حرام کرنی ہے, اپنی عادت خراب کرنی ہے. اور یہ جو خاتون کھڑی یہ اپنی بچی کو پہلا ٹیکہ لگوائے گی. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ کہیں تو ہم کچھ چیزوں کو تو اپنی نفرت اور سیاست سے الگ کر لیں یار, خدا کے واسطے کچھ چیزوں کو تو الگ کر لیں. سارے کام کریں, ساری برائیاں کریں, حکومت کو برا بولیں, پارٹیز کو برا بولیں, لیکن کوئی تو لائن ہونی چاہیے نا, کوئی تو بارڈر لائن ہونی چاہیے, کوئی تو بارڈر کی کہیں تو ہم اپنی بارڈر لائن ڈرا کر کے یار یہاں اس پہ سیاست نہ ہو. اس والی بات پہ اگر کسی کے خدا نہ خواستہ میں آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے سے کسی میری ماں بہن بیٹی نے یہ ویکسین نہیں لگایا, یہ انجیکشن نہیں لگایا, اور اس کو کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ, اور وہ مر گئی, تو جانتے ہیں اس کا ایک انسان کو آپ کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے گی تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اس والی بات کو یہ جو باتیں کرنے والے ہیں وہ یہ والی بات سوچتے ہیں, کبھی ان کو خیال بھی آتا ہے مرنا تو سب کو ہے, دیر یا سویر حساب تو دینا پڑے گا. تو نہ کریں, کچھ چیزوں کو نہ کریں. بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, تو میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اس دھوپ میں جو انتظار کرنا پڑا. میڈیا کے ساتھیوں کو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہماری جو محنت کی. بہت شکریہ, تھینک یو. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ.
دیکھتے رہیے کاؤ نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔